جب بسم اللہ پڑھو تو یہ کہو کہ اے اللہ یہ تیرا اسم اعظم ہے، اے اللہ اس کے اندر جو برکت ہے میں اس کا وسیلہ دیتا ہوں، اے اللہ جو تیری بسم اللہ کا نور ہے اس کا وسیلہ دیتا ہوں، اے اللہ جو بسم اللہ کے اصلی معنی ہے اس کا وسیلہ دیتا ہوں، اے اللہ جو تیرے نقطہ اسرار ہے اس کا وسیلہ دیتا ہوں، اے اللہ وہ جو تو نے عرش پر لکھا میں ہے اسم اعظم کے، اسم اعظم اللہ، اور اللہ کا وہ اصلی نام جو ہے اللہ۔ تم کون ہو؟ آدمی، انسان۔ اگر اور تمہاری اندر جان کیا ہے؟ روح۔ اگر یہ روح نکل جائے بیکار ہے، گاڈو دابو بہاؤ جلاؤ پھونکو، آدمی کا دم نہیں نکلتا کہ اسے دفنانے کی تیاری ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کی قیمت اتنی ہے اس پنجرے میں پنچھی ہے تمہارے، اس پنجرے کے اندر طوطا ہے، پنچھی ہے، اتنی ہی اس کی قیمت ہے۔ جہاں یہ پنچھی بامرا اڑا اور اس کے بعد یہ آدمی گاڈو دابو جلاؤ بہاؤ، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اسی طرح اللہ جو ہے یہ ظاہر کا نام ایک پردہ ہے اللہ، حقیقت کے اندر، حقیقت میں اس کے اندر اسم اعظم مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو کہو اے اللہ تو نے اپنے اللہ کی اس نام کے اندر جو تو نے اپنا اسم اعظم پوشیدہ کیا ہے، الہی اس کا وسیلہ دیتا ہوں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، برکتوں کے ساتھ یوں دعا کیا کرو۔ وہ اللہ ہے، وہ سب کی سنتا ہے، اسم اعظم اللہ ہے، اس کا نور، اس کی برکت، اس کی چابی، اس کی خوشبو جدا جدا ہے۔ کتنے علم ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان۔ دو، تیسرے اصلی معنی کیا ہے، اس کا نور کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کی چابی کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، یہ اسرار الہی کا کون سا نقطہ ہے۔ 8 پہلو کے علم ہیں، جب تک 8 پہلو کے علوم حاصل نہ ہو، جب 8 طرف سے علم نہ جانتا ہو، وہ علامہ نہیں کہلانے کا مستحق ہے۔ 8 طرح کے کیسے؟ آگے اور پیچھے، دہنے اور بائیں، اوپر اور نیچے، اندر اور باہر، 8 ہو گئے۔ اتنے پہلو علم رکھنے کے بعد علامہ کہلاتا ہے، اور وہی علامہ خدا کو حقیقت میں جانتا اور پہچانتا ہے اپنے شعور اور بساط کے مطابق، اور وہ اللہ کو خوب جانتا ہے، اور وہی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کیا ہم لوگ عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے بہت خوش ہوئے کہ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے جمعہ پڑھا، ہم نے عبادت کی، ہم نے تہجد اوابین چاشت پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا۔ تمہارا نفس خوش ہوا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، تمہاری روح خوش نہیں ہوئی۔ روح خوش کب ہوگی؟ جب اس کو غذا دو گے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ خدا کا فکر، خدا کا مراقبہ، خدا کا تذکرہ، ذکر کے ساتھ فکر کے ساتھ فنائیت، استغراق، مستغرق ہو جائے، کھو جائے۔ جیسا تم کھو جاتے ہو اپنے کسی کام کی فکر میں، تمہیں بھوک نہیں لگتی، تمہیں پیاس نہیں لگتی، تمہیں کوئی فکر چڑھا ہوا ہو، تم حیران اور پریشان اپنے کام میں ہو۔ تو اسی طرح سے جب تم فکر کرو گے، غور کرو گے، تو وہ ان کا پتہ۔ یہ چیز اولیاء کرتے ہیں، جو وہ اولیاء جو 8 پہلو کے علوم، 8 سمت سے علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہی خدا پر فریفتہ ہوتے ہیں، وہی خدا سے عشق و محبت کرتے ہیں، وہی خدا کی اصلی تابعداری کرتے ہیں۔ ہم نہیں کر سکتے، ہم تو ظاہر داری، جو سنا اس پہ عمل کر لیا، دکھائی کچھ دیتا نہیں۔ اندھے کو کوئی یوں بتا دے گا کہ یہ سونا ہے، وہ کہے گا ہاں ہے سونا۔ اس کے سامنے لوہے کو پیتل کو رکھو گے کہ یہ لوہا ہے، پیتل ہے، یہ سونا ہے، چاندی، ادلا بدلی کرو گے تو کہے گا ہاں، کچھ پہچان نہیں اس کو۔ ہاتھ لگانے کا لوہا بھی سخت ہے، پیتل بھی سخت ہے، تانبا بھی، سونا بھی۔ تو اندھے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اصل چیز وہی ہے کہ جو آنکھ سے دیکھے، عقل سے پہچانے اور اس میں استغراق پیدا کرے، یعنی کھو جائے، مست ہو جائے۔ اس کی دعا کیا کرو؟ الہی ہم اندھے ہیں، ہم جانتے نہیں، ہم پہچانتے نہیں، لیکن ہم دل سے تیرا عقیدہ رکھتے ہیں اور تجھ سے پیار کرتے ہیں، اور جیسی کیسی ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز ہے نا ادا کرتے ہیں۔ نماز نہیں ہم پڑھتے، الہی ہم تیرے قدموں میں اپنا سر اور اپنی ناک رکھتے ہیں، ہم تیرے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ یہ دل میں تصور کرتے ہوئے اس طرح نماز پڑھا کرو۔
اصلی نماز تو تم نہیں جانتے. نماز کون سی ہے؟ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں پتہ ہے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 4. ایک نماز اس مسجد میں، ایک نماز کعبہ میں، ایک دوسری نماز عرش الہی کے نیچے، چوتھی نماز اس کی یگانگیت میں، اس کی فنائیت میں، اس کی وحدانیت میں، اس کی سمدانیت میں، اس میں نماز ادا کرتے ہیں. اصلی نماز وہ ہے. ہم نہیں پڑھتے، ہم تو مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، ہم تو مرغے سے ٹھونک کی طرح دانا چنتے ہیں اور کچھ نہیں. خدا ہی قبول کرنے والا ہے. تو بھائی یہ نماز ہے. ہر انسان کو چاہیے، ہر انسان کے اوپر، اولیاء کے اوپر 4 نمازیں، 4 وضو، 4 حج کا طواف، 4 قرآن پڑھنا. عام آدمی کے لیے 2 ہے. اپنے ظاہر کا وضو کرو، دل کا وضو کیسے کرو گے؟ بغیر دل کا وضو ہوئے ہوئے تمہاری وضو نامکمل، تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی. دل کا وضو کیسے کرو گے؟ تم نے ہاتھ دھوئے، پیر دھوئے، کنڈلی کی، منہ ہاتھ دھوئے، مسا کیا، خوش ہو گئے، وضو کر لی. ابھی تو ایک وضو تمہارے اوپر اور فرض ہے. وہ کیا ہے؟ جب تم وضو کر چکو تو تم اپنے گناہوں کے استغفار کرو، دل سے، زبان سے، اور وضو کی دعا پڑھو. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین. یہ دعا پڑھو، یہ دعا یاد کر لو. جب وضو کر لو تو استغفار کرو اور یہ دعا پڑھو. جسے یہ دعا نہ آتی ہو تو وہ یوں کہے کہ الہی میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں اور تیرے تابعداری میں اپنا سر تیرے قدموں میں رکھتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. نبی تیرے رسول پیغمبر ہیں اور تو وحدہ لا شریک ہے. اس طرح کہو تو تمہاری یہ وضو اب مکمل ہوئی. اولیاء کی وضو کیا ہے؟ وہ ظاہر کی وضو کرے، وہ دل کی وضو کرے، وہ روح کی وضو کرے، وہ باطن کی وضو کرے. 4 وضویں اولیاء پر فرض ہیں. اگر وہ چاروں نہیں کرتے ولایت میں اس کا کوئی سروکار نہیں. ایسی نماز، ایسے قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، پھر اس کے معنی کو سمجھ، پھر اس کی برکت کی طرف جا، پھر اس کے اسرار کی طرف مستغرق ہو جا. پھر ایسا ہی طواف ہے، تو کعبۃ اللہ کا طواف کر، پھر بیت المعمور کا کر، پھر عرش الہی کا کر، پھر خداوند قدوس کا کر، اس کی یگانگیت میں طواف کر. ایمان والا مسلمان جو ہوتا ہے، ایمان والا مومن، اس کا سلام کبھی نہیں پھرتا، اس کی نماز کبھی نماز کا سلام نہیں پھرتا، اس کا طواف کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا قرآن کبھی بند نہیں ہوتا. اس کا جب سلام پھرے گا جب اپنے رب کا دیدار کرے گا، جب وہ اپنے رب کو دیکھے گا، اس کا اپنے طواف کو کھڑا ہو کے مشاہدہ کرے گا، تحیر کے ساتھ، متحیر ہو کر، مستغرق ہو کر. جب وہ قرآن پڑھنا بن گیا، وہ قرآن کو سمجھے گا، اس کی گہرائیوں تک پہنچے گا، اور وہ قرآن کو اس طرح پڑھے گا کہ جیسا وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر وہ یہ سمجھے گا کہ یہ نازل ہو رہا ہے. پھر وہ یوں سمجھے گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن رہا ہوں. پھر یہ بھی بات ختم ہو جائے گی، پھر وہ قرآن کو یوں سنے گا کہ اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے. پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر وہی صاحب قرآن ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جب ہم کسی بندے میں حضور کراتے ہیں، اتراتے ہیں، اس کا ہاتھ، اس کا پیر، اس کی آنکھ، اس کی ناک، اس کی زبان بن جاتے ہیں. وہ نہیں ہوتا، ہم ہوتے ہیں. پھر وہ خود بس صاحب قرآن خود ہو جاتا ہے. لیکن یہ علماء نہیں کرتے. ان علماء نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے، ان علماء نے تقوی اور طہارت کو چھوڑ دیا ہے. یہ پیر مرشد آج کل بہت سے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے تقوی اور طہارت کو چھوڑ دیا ہے. ان کا دل محبت سے خالی ہے. یہ دل خدا نے اپنے لیے پیدا کیا، یہ عرش سے زیادہ قیمتی ہے. میں عرش اور کشتی زمین و آسمان میں نظر نہیں آ سکتا، مگر قلب مومن میں دکھائی دے سکتا ہوں. یہ دل میں نے اپنے لیے بنایا. یہ دل میرا شیش محل ہے، یہ میری سیج ہے، یہ میری کرسی ہے، یہ میری آماج گاہ ہے، یہ میرے دیدار کی جگہ ہے.
اس دل کے اندر غیر اللہ کو مت بساؤ کہ ہلا کر برباد کیے جا رہے ہو. آج جو دنیا، آج جو مسلمان برباد ہو رہا ہے، آج اس کے لیے اس پر کوئی رحم نہیں کیا جا رہا. آج ہر جگہ اس پر مصیبت نازل ہو رہی. کیوں؟ کبھی تم نے اس بات کو سوچا ہی نہیں. اس لیے کہ تم نے خدا کے فرمان کو، خدا کے قرآن کو، خدا کے احکام کو کمر کے پیچھے ڈال دیا ہے. جو سر پہ رکھنے کے لائق تھا، جو آنکھوں سے لگانے کے لائق تھا، جو سینے سے لگانے کے لائق تھا، جو پینے کے لائق تھا، جو اپنے دل کے اندر جذب کرنے کے لائق تھا، اس سے تم نے آنکھیں موڑ لی. آج تم پر خدا رحم کرے تو کیوں کرے؟ وہ بے نیاز ہے. ہم کو بے انتہا نیاز مند بننا چاہیے. نماز کی یہی معنی، یہ بیٹا ہوا لفظ ہے نماز. نماز کے معنی ہے کہ خدا بے نیاز ہے اور تو خدا کے سامنے با نیاز ہو جا، اتنا نیاز مند ہو جا کہ فنا ہو جا. اب اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر لازم کرو، خدا سے ڈرو. میں ایک بات کہتا ہوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تمہیں بہت برے دن دیکھنے ہیں سب. اے مسلمانوں، چاہے انڈیا کے ہو، چاہے پاکستان کے ہو، چاہے بوسینا کے ہوں، کہاں کے کہیں ہوں، چاہے مکے مدینے کے ہوں، سب مسلمانوں پر تباہی تیار است. اب بھی ہوش میں آ جاؤ اور اس وحدہ لا شریک کو پکار لو. وہ یوں فرماتا ہے، جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اے بندے میں حاضر ہوں. تو مجھے پکارا ہی نہیں، تو غیر اللہ کو پکارتا ہے، مجھے پکارے کہاں پر؟ آج اسے پکارو بسم اللہ کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، ورنہ بہت برے دن آنے والے ہیں. یہ تمہارا عیش تیش میں تبدیل ہونے والا ہے. یہ تمہاری راحت و آرام درد و غم میں بدل جانے والا ہے. تمہاری حکومت بیکار حکومت ہے. بھری سبا کہہ رہا ہو، سی آئی ڈی ہو وہ بھی چاہے سن لے گئے. بیکار لوگ ہیں یہاں کے. تم نے حکومت میں اس طرح کام چلا رکھا تم لوگوں نے جیسے بچے کھیلا کرتے ہیں، گڑیوں کا کھیل ہے. اس طرح بھی کہیں حکومت ہوئی جس طرح تمہارے پاکستان کا کام ہو رہا ہے؟ تمہارے دشمن یوں دانت نکالے کھڑے ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں. نئی سوچ ہے. اگرچہ پاکستان ہو کہ ہندوستان ہو یا اور کسی ممالک جتنی حکومتیں ہوں، سب پر تباہی آنے والی ہے. جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، جو ہمیں نظر آ رہا وہ تم نہیں دیکھ سکتے. ہم نے اس رب سے ناطہ جوڑا ہوا ہے، ہمیں وہ اپنے دوربین میں دکھا دیتا ہے. ہمیں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، میں اپنی بستی کو چھوڑ کر یہاں آ کر کیوں بیٹھا ہوں؟ کبھی میں کسی نے آج تک کوئی سوال نہیں کیا مجھ سے. آج میں ہندوستان سے سہارنپور یو پی کے علاقے گنگوں کو چھوڑ کر یہاں مستقل کس وجہ سے بیٹھا ہوں؟ کہ ایک میرے کام کی بنیاد یہاں ٹھہرے تو تمہارا پاکستان کو قیام ہے، ورنہ تمہارا پاکستان قائم نہیں رہے گا. کان کھول کر سن لو، عیش کو چھوڑ دو، تیش آنے والا ہے. جسے عیش میں یاد خدا نہ ہو، جسے تیش میں خوف خدا نہ ہو، وہ آدمی نہیں، وہ ہاؤ بلاؤ ہے. اپنے عیش سے آنکھیں کھولو اے عورتوں، اے مردوں. جہاں جہاں کے مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، لندن ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، بیت المقدس ہو، تمہیں یہ نہیں سمجھا کہ آج بیت المقدس کے اندر غضب الہی کیوں آ رہا؟ جو خدا کہتا ہے میں نے اپنے آدم کا سینہ مبارک بیت المقدس کی مٹی سے بنایا ہے. آج اس میں آگ لگ رہی ہے، آج اس میں یہودی نصرانی اس میں قبضہ کیے بیٹھے ہیں، جبکہ 40 ابدال کا سنتری پہرا ہے بیت المقدس کی. باوجود ابدالوں کا پہرا ہونے کے اور قبضہ کس کا؟ یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا تم سے ناراض ہے، اس لیے کہ خدا تم سے خفا ہے.
جب تم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو تم انسان کیسے ہو؟ تم آدمی کیسے ہو؟ تم ایمان والے کیسے ہو؟ تم مسلمان کیسے ہو؟ تم مومن کب ہو؟ مومن جب ٹھوکر لگتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر کیوں لگی؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ یہ کام ایسا کیوں ہوا؟ اس نے مجھے برا کیوں کہا؟ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا؟ یقیناً میرا رب ناراض ہے، تو فوراً تو استغفار کرتا ہے۔ تم کچھ نہیں کرتے، تمہارے جوتے پڑ رہے، تمہارے گھر لوٹ رہے، تمہاری جائیدادیں لوٹ رہی، تمہاری بیوی بچوں میں گڑبڑ پڑ رہی، بے ہوش ہو۔ افسوس تمہاری عقلوں پر، دنیا کے معاملات میں اتنی عقل، اتنی شعور کہ بجلیاں بنا دی، آسمانوں میں اڑ گئے، زمینوں میں دھنس گئے، چاند میں بڑھ گئے، ستاروں میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، سمندروں میں تیر رہا ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں جا رہا ہے، لیکن خدا کی خدائی کے معاملے میں کوئی تفکر نہیں کر رہا، کوئی غور نہیں کر رہا، کوئی اس میں سائنس کام نہیں لگا رہا۔ سائنس والوں نے بھی قرآن سے حاصل کیا، یہ تمہاری بجلی، یہ تمہارا ہوائی، یہ تمہارا جہاز، یہ تمہارے سب کچھ جو ایٹم بم جو کچھ ہے، سب قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ جو میں کلام کر رہا ہوں یہ بھی قرآن میں ہے، تم بیٹھے ہو یہ بھی قرآن میں ہے، جو کچھ تم سوچ رہے ہو وہ بھی قرآن میں ہے۔ کیا چیز نہیں قرآن کے اندر؟ کون سی چیز قرآن کے نہیں؟ یہ بھی لکھا جو میں نے کیا یہ بھی قرآن میں موجود ہے، لیکن تم لوگ بے حس ہو گئے، حرام کھا کر ڈالڈا کھاتے ہو جس میں سور کی چربی۔ ان امریکوں نے، ان یہودیوں نے تمہارا ایمان برباد کر دیا۔ تم شرابیں پیتے ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی، تم ڈالڈا کھاتے ہو، تمہارے اعمال قبول نہیں ہو سکتے، تم ڈاکٹروں کی الکوہل پڑی ہوئی سیالی پنیالی دوائیں پیتے ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تمہارے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ تم کتنے لمبے ہاتھ پسار کے، یہ تبلیغ والے بھی، یہ علماء بھی، یہ پیر فقیر بھی دعائیں مانگتے، کوئی قبول نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں آئے پورے ورلڈ کے، پوری دنیا کے اولیاء، علماء، صلحاء، صوفیاء حضرات آئیں جو ظاہر کے بنے بیٹھے ہیں، اور ایک تو ایک فقیر بیٹھا ہے، میں آتا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دھوس نہیں، کوئی تکبر نہیں، شکر کرتا ہوں۔ میں ایک خوش نصیب انسان ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی خوش بخت نصیب نہیں، کیونکہ اس دل کے اندر اس کا پریم بھرا ہوا ہے، اور کچھ نہیں جانتا میں۔ اس دل کو اس کی محبت نے گھائر کر دیا ہے، میں ہم برہ کے مارے ہوئے ہیں، اس لیے کھلی بات کہتا ہوں، اور اسی پہ مرتا ہوں، اسی پر جیتا ہوں، اسی کے لیے تمہاری بھی خیر خواہی چاہتا ہوں، سب کی، ون ٹو آل، پورے ورلڈ کے مسلمانوں کی، بلکہ پوری پبلک کی، پورے خدا کی مخلوق کا خیر خواہ ہوں۔ ہر مذہب والے سے یہی کہتا ہوں، تو اپنے مذہب پر قائم رہے، اے یہودی اپنے مذہب پر، اے اسرائیل اپنے مذہب پر، اے ہندو، اے سکھ، اے فلاں اپنے مذہب پر قائم رہو۔ ہرگز اپنے مذہب سے سرکنا، مسلمانوں تم اپنے مذہب پر ہو، ہرگز کسی مذہب کی طرف راغب نہ ہونا، مگر جس سے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مر رہا ہوں، جی رہا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، بس میں اور کچھ نہیں تم سے مانگتا۔ جب وہ تمہیں محبت تمہارے دل میں بھرے گا، وہ آپ تمہیں جیسا چاہے بنا لے گا، ہمیں اس کے کوئی غرض نہیں۔ نوشتہ تقدیر بھی ہمارے سامنے ہے، خدا کی مشیت بھی ہمارے سامنے ہے، خدا کے ارادے بھی ہمارے سامنے ہیں، نہیں بھی ہیں۔ جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، جو کہہ رہا ہوں اس کے لیے تیار رہو۔ ہاں اگر تم خدا سے استغفار کرو گے، درود کی کثرت کرو گے، بے شک بچا لیے جاؤ گے۔ بمبئی کے اندر ماہی میں ایک علاقہ کہلاتا ہے، وہاں مخدوم صاحب کا مزار بھی ہے، بہت بڑے بزرگ پیر مزار، ایک مکان صرف، وہاں میں جا کے ٹھہرا کرتا ہوں اور درود کی کثرت ہوتی ہے۔ پورا مہم جل گیا، سب کوئلے ہو گئے، راکھ ہو گئی، وہ گھر جوں کا توں قائم ہے، ایک خدا کی قسم ایک لکڑی بھی نہیں جلی۔ وہاں کے لوگ دیکھ کے آ کے مجھ سے بیان کر رہے ہیں، خط بھی آتے ہیں، فون پہ بھی آتے ہیں کہ ہمارے مہم میں صرف ایک گھر بچا ہے صاف ستھرا، جو ایک لکڑی بھی نہیں جلی۔
یہ درود کی برکت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اگر آسمان سے آگ برسے اور زمین سے کوئی بلا نازل ہو تو دو ہی آدمی بچ سکتے ہیں، جو نماز کا پابند ہوگا اور درود کی کثرت کرتا ہوگا اور استغفار، بس وہاں درود بے حد پڑھا جاتا ہے۔ ان کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، 2 بھائی ہیں، ان کی ماں بھی انتقال کیا، وہ ہیں، سب درود کی کثرت، ہر گھر کا ہر فرد کم سے کم 1000 دفعہ درود شریف روز پڑھتا ہے۔ خدا کی شان، خدا نے برکت دکھائی کہ اسی کا گھر نہیں جلا، پورا ماہم جل۔ کتنا بڑا ماہم ہے، 2-2.5 لاکھ آدمی سے زیادہ اس میں آباد ہیں، سب مسلمانوں کے گھر جل گئے، بلکہ ہندوؤں کے بھی ساتھ میں جلے، لیکن وہ گھر بچا ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں درود کا جاری کریں، درود کی مجلسیں کریں، کرائیں، خود کرو، روز 5 منٹ اپنے رب کو دے دیا کرو، الہی یہ 5 منٹ تیرے ہیں۔ میں تو 3 سیکنڈ کہہ رہا تھا، لیکن تمہارے دل میں اس کے وقت نہیں ہونے کی، اس کے وقت میرا دل مانتا ہے، جانتا ہے، لیکن تم 5 کہو، الہی یہ 5 منٹ تیرے ہیں، نہ بیوی کے، نہ بچوں کے، نہ بھائی کے، نہ جمائی کے، نہ رشتہ دار کے، نہ دنیا کے، نہ حکومت کے، نہ کسی کے، صرف خداوند تیرے ہیں۔ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ 5 منٹ اپنے رب کو یاد کر لے، تاکہ یہ 5 منٹ جب تم اسے یاد کرو گے، یہ 5 منٹ کی یاد تمہیں ایسے وقت میں کام آئے گی جب کا کوئی تمہارا یار مددگار نہ ہوگا۔ بس درود شریف کی کثرت کرو اور دعا کرو، خداوند قدوس سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔